شاہینوں نے کینگروز کو 22 سال بعد ہوم گراؤنڈ میں شکست دے دی۔ پاکستانی ٹیم نے آخری ون ڈے میں آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 141 رنز کا ہدف 27 اوورز میں حاصل کر لیا۔ 3 میچز کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ کپتان محمد رضوان 30 اور بابر اعظم 28 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اوپنر سائم ایوب 42 اور عبداللہ شفیق 37 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فیصلہ کن میچ میں پاکستانی بولرز کی تباہ کن بولنگ۔ آسٹریلیا کی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر، 6 کھلاڑی ڈبل فیگر میں داخل نہ ہو سکے۔ سین ایبٹ 30 اور میتھیو شارٹ 22 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نسیم شاہ اور شاہین آفریدی کی 3 وکٹیں، حارث رؤف نے 2 اور محمد حسنین نے 1 کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ کہا کھلاڑیوں نے ٹیم ورک سے بہترین کارکردگی دکھائی، ہمیں اپنی کرکٹ ٹیم پر فخر ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی قومی ٹیم کو شاندار جیت پر مبارکباد۔ بولے آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کی بھی کھلاڑیوں کی تعریف۔ T20 سیریز میں بھی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ لاہور کے بعد ملتان، پشاور، اسلام آباد اور راولپنڈی بھی اسموگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ پشاور میں ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ 482 ریکارڈ، ملتان میں 465 اور لاہور میں 304 ریکارڈ۔ زہریلی فضا میں سانس لینا بھی محال۔ اکتوبر میں پنجاب کے مختلف شہروں سے 19 لاکھ شہری متاثر، صرف لاہور میں 1,29,000 مریض سانس، ناک اور گلے کی انفیکشن کے باعث اسپتال پہنچے۔ انسداد اسموگ کے لیے محکمہ ماحولیات کی کارروائیاں بھی تیز، 468 اینٹوں کے بھٹے اور 45 انڈسٹریل یونٹس مسمار کر دیے۔ سابق سینیٹر زاہد خان نے ANP کو خیر باد کہہ دیا، نون لیگ میں شامل، سیاسی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع کرنے کا اعلان۔ زاہد خان نے وفاقی وزیر امیر مقام کے ہمراہ عوامی اجتماع میں باضابطہ اعلان کیا۔ بھارتی بورڈ کی ہٹ دھرمی کے باعث چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول پر ڈیڈ لاک، تاہر شیڈیول جاری نہ ہو سکا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی بورڈ نے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کرتے ہوئے ICC کو آگاہ کر دیا ہے۔ PCB بھی ہائبرڈ ماڈل کو تسلیم نہ کرنے کے اپنے موقف پر قائم۔ بھارتی بورڈ کا جواب تحریری طور پر مانگ لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق معاملات سلجھانے میں ناکامی پر ICC ایونٹ کو ملتوی بھی کر سکتا ہے۔ ملک میں اسموگ کے سائے گہرے کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی۔ لاہور کے بعد ملتان، پشاور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی اسموگ۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ 586 ریکارڈ، پشاور 503 انڈیکس کے ساتھ دوسرا آلودہ ترین شہر۔ ملتان کی فضا بھی زہریلی، سانس لینا محال، زہر آلود فضائیں بیماریاں بانٹنے لگیں۔ حکومت کا پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں ایئر پیوریفائرز لگانے کا فیصلہ، تمام شاپنگ مالز کو ایئر پیوریفائرز لگانے کی ہدایت۔ DG ماحولیات نے لاہور، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ ڈویژنز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید بھی سنا دی۔ کل سے پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، مری اور گلیات میں بادل برسیں گے۔ پہاڑوں پر بھی برف باری کی توقع۔ اسموگ کے ساتھ فوگ بھی اتر آئی، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز کئی گھنٹے بند رہے۔ صورتحال کچھ بہتر ہونے پر گاڑیوں کو قافلے کی صورت میں آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ دھند اور اسموگ کے باعث ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 24 زخمی ہو گئے۔ بھکر میں بس سڑک کنارے کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی، 2 افراد جاں بحق، 10 مسافر زخمی۔ ٹھٹا میں گھاروں کے قریب قومی شاہراہ پر 6 گاڑیاں ٹکرا گئیں، 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، 14 زخمی ہو گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج جہنم واصل، 6 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارجیوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔
ہلاک خارجی شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردوں کو پاکستان میں کہیں بھی چھپنے نہیں دیں گے۔ قوم کو بہادر سیکیورٹی فورسز پر ناز ہے، قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں درج۔ قتل، اقدام قتل، انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ حملے کے 60 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کور کمانڈر کوئٹہ نے سی ایم ایچ زخمیوں کی عیادت کی۔ اپنے پیغام میں آرمی چیف نے کہا دہشت گردی کی لعنت جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ حملے میں شہید 26 افراد کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریزن میں ادا۔ آرمی چیف، وفاقی وزیر داخلہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سول ہسپتال کا دورہ، بم دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ صوبے میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس، محسن نقوی کا بلوچستان حکومت سے مکمل تعاون کا اعلان، بولے جنگ جیتنے کے لیے مل کر لڑنا ہوگا، دہشت گردی کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ملوث دہشت گردوں تک پہنچ چکے ہیں، کلا کما کریں گے۔ ادھر سانحے کے بعد صوبے بھر کی فضا سوگوار، شہر میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت۔ ریلوے انتظامیہ کا جعفر ایکسپریس اور بولان میل کو 5 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ ریلوے حکام کے مطابق کل سے دونوں ٹرینیں 5 روز کے لیے بند رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ پیر کو ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر لندن میں حملے کا واقعہ، 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل، پاسپورٹ بھی معطل کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق فہرست میں لندن مظاہروں میں شہرت پانے والے شایان علی اور ملکہ بخاری کا نام بھی شامل۔ 153 مزید افراد کے نام بھی پی سی ایل کا حصہ۔ تمام افراد کی حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط بھی لکھ دیا گیا، گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے بغیر ملکی سیاست ادھوری ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا صوابی میں جلسے سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کا حساب لینے کا اعلان، بولے بانی کی رہائی کے لیے جلد بڑے احتجاج کی کال دیں گے۔ اسد کیسر نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم قبول نہیں، قوم کو حکومت کے خلاف نکلنا ہوگا۔ ادھر گورنر خیبر پختونخوا پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا تحریک انصاف کا جلسوں اور دھرنوں پر دھیان ہے، تباہ ہوتے تعلیمی اداروں کی فکر نہیں۔ لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی ملاقات، پنجاب کو درپیش تعلیمی چیلنجز اور ممکنہ حل پر تبادلہ خیال۔ وزیر تعلیم نے اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور دیگر امور پر بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب بولے پنجاب کی تعلیمی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے، قوموں کو بنانے میں تعلیم کا بنیادی کردار ہے، تعلیم غریب آدمی کی پہنچ سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب کے عوام کو اسموگ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باپ بیٹی دونوں یورپ کی سیر پر نکلے ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی تنقید، کہا عوام اسموگ کی وجہ سے سانس نہیں لے سکتے جبکہ باپ بیٹی جنیوا کی تازی ہواؤں میں جھوم رہے ہیں۔ قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شریف خاندان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ فارم 47 کے لیڈروں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یورپ میں سرجری اور علاج کرانا پنجاب کے اسپتالوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری دبئی سے وطن واپس پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف زرداری خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچے، جہاں سے بلاول ہاؤس پہنچایا گیا۔ آصف زرداری دبئی میں اپنی بیٹی بختاور بھٹو اور نواسوں سے ملنے گئے تھے۔ سینیٹر زاہد خان نے اے این پی کو خیر بات کہہ دیا، نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ سینیٹر زاہد خان کی جانب سے آج شمولیت کا اعلان متوقع۔ زاہد خان وفاقی وزیر امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے، ذرائع کا دعویٰ۔
1000 के करीब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर आम इंतखाबात की धांधली की या फिर रिकाउंटिंग की या फिर पिटीशन जो हैं वो मौसूल हुई। तकरीबन 90% से ज्यादा जो इलेक्शन पिटीशन हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। 3000 अरब रुपए से जायद के कर्जे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कर्जा आपने लिया है इरिगेशन पे और एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लोकल गवर्नमेंट पे। 14 साल तक लोगों ने ये सालाना फीस पे की है। पेनल्टी का चालान जो है वो भी तकरीबन 1.25% जो है। इंतखाबी उजरदारियां निपटाने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की रफ्तार च्यूंटी से भी सुस्त। 9 माह में 400 में से सिर्फ 40 इलेक्शन पिटीशंस निपटाई जा सकी। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात सामने ले आया। सिंध हुकूमत का कर्ज अरबों रुपए हो गया, तरक्याती मंसूबों को तरक्की ना मिल सकी। लाहौर में LDA सालाना कमर्शियल फीस खत्म होने के बाद शहरियों पर भारी जुर्माने लगाने लगा।